آج جو عدالت کے اندر کچھ سوال پوچھے گئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور سی ای او ارشد ملک صاحب نے خود بھی کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی 50% پی آئی اے کا عملہ نکالنے کی بات. اس سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کوئی فائدہ ہوگا یا یہ زبانی جمع خرچی ہے صرف؟ بہت شکریہ. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے ایک بزنس پلان کے اوپر کام کر رہا تھا 2018 کے اینڈ سے، اور 2019 کے اندر ہم اس بزنس پلان کے بڑے کمپوننٹس کو ہم نے کافی حد تک اچیو کر لیا تھا، جس کے اندر نقصان کو کم کرنا، روٹس ڈائگنوسٹک، اور اس کے بعد کنسولیڈیشن، جو ہمارے روٹ جن کے اوپر آپ کو منافع زیادہ ہوتا ہے وہاں کے اوپر زیادہ فلائٹیں کرنا یا وہاں پہ زیادہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا، وہ ہم نے آلریڈی 2019 میں کر لیا، جس کے ریزلٹس آپ کے سامنے. 2020 کا ہمارے کے پی آئی یہ تھا کہ ہم نے والنٹری سیپریشن کی، جس طور پہ ہم نے گولڈن ہینڈ شیک کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے لانچ کرنا تھا. ٹارگیٹ اس کے اوپر یہ تھا کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پی آئی کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہماری اوور اسٹافنگ کا ہے، جہاں پہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بھرتیاں، خاص طور پہ ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگ جہاں پہ کم ہونے چاہیے وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک اسکیم کا وہ ہم نے پلان بنایا ہوتا، جو کہ حکومت کے ساتھ جب ہم نے مین اپنا بزنس پلان کا آؤٹ لے شیئر کی تھی تو اس کی پوری بات ہوئی تھی. اب وہ اپنی فائنل سٹیجز کی طرح انٹروڈکشن کے لیے ہم نے آلریڈی اس کے مسودے کو منظوری کے لیے حکومت پاکستان کو بھیج دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں ہمیں اس کی منظوری مل جائے گی، تو جس کے بعد ہم اسکیم کو لانچ کر سکیں گے. تو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو لوگوں کو فورسفلی نہیں نکالا جائے گا، ہم لوگوں کو ایک اٹریکٹیو پیکیج دیں گے کہ جس کے بدلے وہ خود والنٹری طور کے اوپر پی آئی سے سیپریٹ ہونے کا ارادہ بنائیں. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ پھر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو اکنامک سائڈ ہے اس کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے اس کو کیٹر بھی کرے گا. لیکن ایک اور بڑی مزے کی بات جو آج عدالت میں سامنے آئی وہ یہ کہ سی ای او پی آئی اے کسی پائلٹ کو نکال نہیں سکتے. حیرت انگیز بات ہے. دیکھیے، یہ اس سوال کے جواب کے اوپر بات ہوئی تھی جب عدالت نے اسپیسیفکلی آپ سے پوچھا کہ آپ نے جعلی ڈگری والے پائلٹس کے ساتھ آپ نے کیا ایکشن لیا. تو اس کے اوپر ان کا کہنا یہ تھا کہ جن پائلٹس کی جعلی ڈگری تھی، اس طرح کے ٹوٹل 7 پائلٹ تھے، ان کے ہم اوپر آلریڈی ہم ایکشن لے چکے ہیں. لیکن جو ابھی نئے پائلٹس جو کہ یہ مشتبہ لائسنس والے پائلٹس کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم انکوائری بورڈ کی فائنڈنگ کا انتظار کر لیں تاکہ وہ اپنی انکوائری کمپلیٹ کر لیں. پروسیس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. پروسیس اس کا یہ کہ لائسنس ایشو کرنے کی ایک مجاز اتھارٹی ہے پاکستان میں، لیکن لائسنس ریووک جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہوتا ہے. ان کی انکوائریاں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو انکوائری بورڈ نے ان کو اظہار وجوہ یا شو کاز نوٹسز ایشو کیے ہیں، اور اس کے بعد سب کی پرسنل ہیئرنگ ہے. ابھی تک صرف 28 پائلٹس اس طرح کے ہیں جس کے اوپر کابینہ نے ڈیسیژن لیا، جس میں سے 7 کی لسٹ پی آئی اے کو جمعے کے روز ملی تھی. اس کے اندر سے بھی 2 پائلٹس نے جو ہے سوموار کے روز سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر حاصل کر لیا. باقی 5 کو ہم نے ڈسمس کر دیا. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انکوائری بورڈ کا انتظار کر لیں، تو جس حساب سے ہمیں بتاتے جائیں گے کہ ان کے لائسنس کی کیا صورتحال ہے، اس حساب سے ہم ان کے اوپر ایکشن لیتے جائیں گے. ٹھیک. اچھا، گوئنگ فارورڈ عبداللہ ابھی بڑے مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک تو پوری دنیا کے اندر ایویشن انڈسٹری بالکل ٹھپ ہوئی ہوئی ہے بیکاز آف کرونا وائرس. دوسرا پی آئی اے کو وہ غلام سرور صاحب کی اسپیچ کے بعد کافی دھچکا فیس کرنا پڑا، ای یو کے اندر بھی، یو ایس اے کے اندر بھی، بہت ساری اور جگہ پر بھی. ایسے میں گوئنگ فارورڈ فرام ہیئر پی آئی اے کا اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو پر کرنے کا اور اپنی بزنس کو واپس بحال کرنے کا کیا پلان ہے؟ کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور ساتھ سے ایک بہت مشکل سوال ہے. دیکھیے، 2019 کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے تھیں، آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا. جو بیسک بزنس ڈیسیژن تھے وہ آپ نے لیے. اوور آل آپ نے ڈسپلن کاسٹ میں بھی، ریونیو جنریشن کے اندر بھی وہ آپ نے امپلیمنٹ کیا، ریونیو لیکیجز روکیے اور اس کے ریزلٹس آپ کو آبویسلی آنا شروع ہو گئے. اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میجر ریونیو ارنرز کے اندر جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، فار ایگزامپل جس طرح یو کے ہے یا یورپ ہے، جہاں سے ہمیں بڑا سگنیفیکینٹ کنٹریبیوشن آتا ہے، وہاں پہ فلائٹیں آپ کی بند ہے. ایک اور بہت بڑا سیگمنٹ جیسا حج اور عمرہ ہے، جو کہ پی آئی کا ایکچولی بیٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ ہم نے 3 مہینے تو ویسے ہی انٹرنیشنل آپریشن کے تقریباً ضائع کر دیے. ابھی اس کے بعد بہت محنت ہوگی. ابھی ہمارا ایک گیم پلان اس کے اوپر یہ ہے کہ جن مارکیٹس کے اوپر ہم لوگ مین مارکیٹ کی وجہ سے فوکس نہیں کر پاتے تھے، ہم ان پہ کیپٹلائز کریں. جن کے اندر گلف کے مزید روٹس ہیں جہاں پہ ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. چائنا کے اندر
नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट जो हमारी बीजिंग जाती थी, अब आपको पता है कि हमने चेंगडू, शंघाई, ग्वांगजू वहाँ के भी हमने जहाज चलाए. हम कार्गो के पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. और मीनवाइल हम यूरोप और यूके की मार्केट बहाल करने के लिए भी कुछ हमने ऑप्शन हमारे जहन में है, जिसमें स्पेसिफिकली फ्लाइट चार्टर कराने से लेके तो कोड शेयर या जो आपकी पार्टनर एयरलाइन होती है उनको यूज करना सब शामिल है. ऑब्वियसली आपका पूरे साल का जो आपने प्लान किया होता है 2020 का, वो आप नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ऑपरेशनल नुकसान के मद में हमारी इन इकदाम की वजह से बहुत ज्यादा उसके पर इफेक्ट आएगा और हम उम्मीदों के मुकाबले में काफी बेहतर इस साल भी परफॉर्मेंस दिखाएंगे. Right, very interesting. Thank you so much, Abdullah.